السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی صاحب نے حضرت علی علیہ السلام کا قول بھیجا ہے کہ علی علیہ السلام کا فرمان پاک ہے کہ مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا پتہ ہے، اور اس کائنات سے متعلق کوئی بھی سوال آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، نبی علیہ السلام کا فرمان پاک ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نور اللہ کا اور دنیا نور میرا ہے۔ اور ایک دوسرا آپ کا فرمان پاک ہے کہ میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں، جب ابھی کائنات نہیں تھی، ہزاروں برس پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا، اپنی ذات سے علیحدہ فرمایا، اور اس سے پھر علی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں کہ میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب ہزاروں سال پہلے آپ کا نور موجود تھا، علی علیہ السلام کا اور نبی علیہ السلام کا نور موجود تھا، تو باقی کائنات جو ہے یہ سب آپ کے سامنے بنائی گئی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ بھئی آج خود یہ تو اللہ کا علم ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ کا علم غیب جو ہے وہ عطائی علم ہے، اور نبی علیہ السلام کے صدقے میں وہ سارا علم علی علیہ السلام کو عطا ہوا، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں، جس کا میں مولا ہوں علی بھی مولا ہیں۔ تو اس طرح جب یہ ساری کائنات جو ہے وہ نبی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کے سامنے پیدا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، سمندر پہاڑ بنائے، فرشتے بنائے، آدم علیہ السلام کو بنایا، اور روحوں کو پیدا فرمایا۔ جب یہ سب کچھ ان کے سامنے ہی پیدا ہوا ہے، تو اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے زمین کے بھی متعلق بھی سب کچھ پتہ ہے، کیونکہ میرے سامنے بنائی گئی ہے، اور آسمان بھی میرے سامنے بنائے گئے ہیں، اور وہاں کے راستوں کو بھی، اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کچھ بھی میرے سامنے بنا ہے۔ میں سب کے متعلق جانتا ہوں، اور کائنات میں جس چیز کے بارے میں بھی چاہو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اور میں جانتا ہوں۔ اللہ رسول کی محبت سے اور ان کے فیض و کرم سے علی علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب علم عطا فرمائے ہیں، کیونکہ کائنات بنی ہی ان کے سامنے ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر آپ اپنا مکان بنواتے ہیں، تو جب اس کو پلستر وغیرہ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، تو اب آپ سے اس کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جبکہ دوسرے آدمی کے لیے وہ پوشیدہ ہے کہ اب اس کی بنیاد کتنی گہری رکھی تھی، گارے کی چنائی کی تھی یا سیمنٹ کی چنائی کی تھی، نیچے کنکریٹ ڈالی تھی یا اینٹیں لگائی تھیں۔ آپ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، آپ کو اس کی ہر چیز کا علم ہے، کیونکہ آپ کے سامنے بنا ہے، آپ نے خود بنوایا ہے۔ تو اب دوسرے آدمی کے لیے تو ہوگا کہ پتہ نہیں اس میں دوم اینٹ لگائی ہے کہ اول لگائی ہے، کیونکہ وہ پلستر میں چھپی ہوئی ہے۔ اس طرح بعد میں آنے والی جو مخلوق ہے اس کے لیے تو یہ غیب ہے کہ پہاڑوں میں سمندروں میں کیا ہے، پہاڑوں میں کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے۔ تو یہ کائنات جو علی علیہ السلام کے جب سامنے بنی ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے ساری چیزیں بنی ہیں، تو اب ان کی کوئی چیز ان دونوں ہستیوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور جو فرما رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، کہ مجھے آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے اور آسمانوں کے جو راستے ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے، اور ان آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی پتہ ہے، کیونکہ آپ کے سامنے بنایا گیا ہے۔ یہ ساری کائنات آپ کے سامنے بنی ہے، اس لیے آپ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اور زمینوں کے راستے بھی آپ کو پتہ ہے، اور زمینوں کے جو خزانے ہیں ان کا بھی پتہ ہے، کیونکہ ان کے سامنے تو سب کچھ رکھا گیا ہے۔ جس طرح آپ کے سامنے جو چیز بنی ہو تو آپ سے اس کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، بعد میں بے شک اس کے اوپر کوئی پردہ دے دیا جائے تو آپ تو پردے کے اندر وہ چیز ہے پھر بھی جانتے ہیں، کیونکہ وہ چیز بنی آپ کے سامنے تھی۔
اس طرح یہ پوری کائنات جو ہے، آسمان و زمین، سمندر، پہاڑ، اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے کائنات میں، روحیں ہیں، فرشتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مسئلہ ہے، یہ سب کچھ علی علیہ السلام کے سامنے پیدا ہوا۔ تو اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں کائنات کے بارے میں، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے۔ اور یہ بالکل حق ہے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں تو پھر ارشاد فرما دینا، میں دوبارہ عرض کر دوں گا۔ اللہ رسول قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، احادیث مبارکہ کو، بزرگان دین کے اقوال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔